ایک کالا کوا، ایک فریبی بھیڑیا اور ایک مکار کتا، تینوں ایک جنگل کے باسی تھے۔ اس جنگل کا راجا ایک شیر تھا، وہ اس کی خدمت میں رہتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ادھر سے ایک قافلہ گزرا۔ قافلے کا ایک اونٹ یہاں آ کر بیمار پڑ گیا۔ قافلے والوں نے بیمار اونٹ کو وہیں چھوڑ دیا اور آگے چلے گئے۔ اونٹ کچھ دنوں بعد اچھا ہو گیا، بلکہ ہری ہری گھاس کھا کر خوب موٹا تازہ ہو گیا۔ ایک دن جنگل کے راجا کی سواری اس طرف سے گزری۔ اونٹ بہت گھبرایا، اس نے خیر اسی میں دیکھی، شیر کے سامنے جا کر سر جھکا دیا۔ شیر نے گرج کر کہا، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ اونٹ کی طرح منہ اٹھائے میرے ملک میں آ گئے؟ اونٹ نے اپنی کہانی سنائی اور سر جھکا کر کہا، حضور میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں، چاہو تو مارو، چاہو تو جلاؤ۔ شیر نے اونٹ کو تابعداری پر عمدہ دیکھا تو اسے معاف کر دیا، پھر اسے اپنی خدمت گاروں میں شامل کر لیا۔ کوے، بھیڑیے اور کتے کے ساتھ ساتھ اونٹ بھی شیر کی خدمت کرنے لگا۔ اس نے شیر کی ایسی خدمت کی کہ شیر نے اس کے عہدے میں ترقی کر دی۔ اس پر کوا، بھیڑیا اور کتا تینوں بہت جلے۔ انہیں ڈر ہو گیا کہ کہیں یہ اونٹ ترقی کرتے کرتے ان سے آگے نہ بڑھ جائے، بس اس کی جان کے بیری ہو گئے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ شیر کی ایک ہاتھی سے لڑائی ہو گئی۔ شیر زخمی ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ شکار پر جائے۔ وہ شکار مار کر لاتا تھا تو اس میں سے بھیڑیے، کتے، کوے اور اونٹ کو بھی حصہ ملتا تھا۔ اس طرح ان کا پیٹ پالتا تھا۔ اب وہ بھوکے مرنے لگے۔ شیر نے کہا، میرے پیارو، میں خود تو بھوکا رہ سکتا ہوں، تمہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتا، مگر کیا کروں، آج کل طبیعت اچھی نہیں، لمبی مار پر نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر آس پاس کوئی شکار ہو تو مجھے بتاؤ۔ کوا، بھیڑیا اور کتا تینوں ہی اپنی اپنی جگہ فتنہ تھے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا اور اشاروں میں طے کر لیا۔ کوا بولا، حضور، یہ جو اونٹ ہے کہیں باہر سے آ گیا ہے اور مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے، آپ کا نمک کھا کھا کے موٹا ہو گیا ہے، یہ کس دن کام آئے گا؟ شیر نے اس پر کوے کو بہت ڈانٹا اور کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ اونٹ ہمارے وفاداروں میں سے ہے؟ شیر اگر اپنے وفاداروں کا شکار کرنے لگے تو وہ شیر نہیں رہتا۔ کوا چپ ہو گیا۔ پھر تینوں نے الگ جا کر بات کی، ایک ترکیب سوچ کر شیر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اونٹ کو بھی یہ کہہ کر ساتھ لائے، چلو، حضور کی طبیعت آج زیادہ خراب ہے۔ کوا ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور، میں نے عمر بھر آپ کا نمک کھایا ہے، آج کل آپ کی صحت یہ اجازت نہیں دیتی کہ شکار کے لیے نکلیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ حق نمک ادا کروں، میری جان حاضر ہے، مجھے کھائیں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھائیں۔ کتا فوراً آگے بڑھا، اے کوے، تیرا حصہ ہی کتنا ہے، حضور کا ایک لقمہ ہی نہیں بنے گا، تیرے بجائے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ حضور کے دسترخوان کی زینت بنوں۔ بھیڑیا آگے بڑھا، اے کتے، تو اپنے آپ کو بہت ہی موٹا تازہ سمجھتا ہے، تجھے کھا کر بادشاہ کا کون سا پیٹ بھر جائے گا؟ البتہ مجھ میں اتنا گوشت ہے کہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے نمک خواروں کے بھی پیٹ کی آگ بجھ سکتی ہے۔ کوا بولا، یہ تو ٹھیک ہے کہ تجھ میں گوشت اچھا خاصا ہے، مگر تیرا گوشت صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، بادشاہ کی طبیعت آج کل اچھی نہیں، تیرا گوشت کھائیں گے تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ جب تینوں اپنی اپنی جگہ کہہ چکے تو اونٹ نے دل میں کہا کہ آخر میں بھی تو شیر کا نمک خوار ہوں، مجھے بھی اپنی وفاداری ثابت کرنی چاہیے۔ بادشاہ سلامت، میں حاضر ہوں، میں بڑا جانور ہوں اور میرا گوشت بھی ایسا ہے کہ بیمار کھائے تو اسے گرانی نہ ہو۔ شیر کے بولنے سے پہلے ہی کوا، کتا اور بھیڑیا بول پڑے۔ اونٹ کو شابش دی اور کہا، وفادار ہو تو ایسا ہو، تیرا گوشت تو اسی بیماری میں بہت ہی مفید ہے۔ اونٹ بیچارہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ کوا، کتا اور بھیڑیا اس پر پل پڑے، دم کے دم اس کی تکہ بوٹی کر دی اور اونٹ کو کچھ ہی پل میں چیر پاڑ کر رکھ دیا۔